بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈبل ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آکاش اقبال۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے پی ٹی آئی کی تحریک کے حوالے سے کہ ایسا کیا ہے کہ بار بار بیانات بدلے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ 5 اگست کو ایک تحریک چلائی جائے گی حکومت کے خلاف عمران خان کی رہائی کے لیے، پھر کہا گیا کہ 5 اگست کو جلسہ کیا جائے گا لاہور میں مینار پاکستان پر، اور اب ایک بار پھر سے بیان بدل چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو جو ہے وہ ملک بھر میں، شہر میں، ہر گلی میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو آخر کیا وجہ ہے اس کنفیوژن کی؟ کیا پی ٹی آئی خود کنفیوز ہے یا پھر وہ حکومت کو کنفیوز کرنا چاہ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے اس تحریک کے حوالے سے کہ آخر اس تحریک میں ایسا کیا نیا ہے جو باقی تحریکوں میں نہیں تھا اور جس کی وجہ سے وہ تحریکیں ناکام ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سلیمان اور قاسم کی پاکستان آمد کے حوالے سے کہ آیا وہ پاکستان آ پائیں گے، کیونکہ ابھی تک انٹیریئر منسٹر کی طرف سے جو ہے ان کو ویزاز ایشوز نہیں کیے گئے۔ تو کیا وجہ بن سکتی ہے ان کے نہ آنے کی؟ اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کیا اس تحریک کا حصہ بن پائیں گے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائی بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ آکاشا بالکل ٹھیک، الحمدللہ، آپ ہیں خیریت سے؟ سر جیسا کہ میں نے ابھی انٹرو میں بات کی کہ بار بار جو ہیں وہ بیانات بدلے جا رہے ہیں، کبھی کوئی بیانات دیے جاتے ہیں، کبھی کیا بیانات دیے جاتے ہیں، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ بیان دیا گیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے ہر شہر، ہر گلی میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کنفیوژن کی وجہ کیا ہے؟ آکاشا دیکھیے، سب سے بڑی سوال میں ہی آپ کے جواب آپ نے دے دیا کہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو لے کے کنفیوز ہے، ہر اعتبار سے آپس میں ویل کنیکٹ نہیں ہے۔ اپنی قیادت جو بانی پی ٹی آئی کی صورت میں اس وقت جیل میں ہے، ان کا اور ان کی پارٹی لیڈرشپ کا آپس میں استنترمائزیشن، ذہنیہ مانگی نہ ہونے کے مترادف ہے، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر۔ ہر شخص نے اپنی ذات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو پارٹی کے اندر اپنی ہرارکی، اپنا گروہ، اپنا فرقہ، اپنی ذات کا ایک جو پورٹرے ہے وہ بڑا کرنے کے لیے اس نے کوششوں میں لگا رہا ہوا۔ نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی ان میں یونیفیکیشن نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی ریلیکس اس وقت آپ دیکھیں کہ آلموسٹ وین وی آر ریکارڈنگ دس تقریباً چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں اس ایپیسوڈ کا، جس کا انہوں نے اعلان آج سے 4 ماہ پہلے کیا تھا۔ حکومت کسی بھی قسم کی ان کو نان سیریسلی مطلب ان کو لے رہی ہے، کسی قسم کی پکڑ دھکڑ ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے، لیکن اس وقت کرنٹلی وی آر اسپیکنگ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ نارملی جب اب تحریکیں چلتی تھی، پولیٹیکل پارٹیاں، اب چھوٹے لیول کی تحریک پارٹی ہوتی تھی، وہ جب اناؤنس کرتی تھی تو اس کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا تھا، خواہ وہ پولیٹیکل رجیم ہو، خواہ وہ ریلیجیس رجیم کی جانب سے کال دی گئی ہو۔ اس وقت وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ریلیکس ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ انہیں ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور فکر نہ ہونے کی بنیادی وجوہات جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپس کے اندر ایک لائن پہ نہیں ہے، یا اگر ہم کہہ دیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ہر کوئی پولیٹیکل ڈومین میں شامل ان کا بندہ، جو ہماری معلومات ہے، ہر کوئی صرف ایگزٹ چاہتا ہے، اپنا فیس سیونگ چاہ رہا ہے کہ اس کی سیاست بھی بچ جائے اور وہ پابند سلاسل ہونے سے بھی بچ جائے، وہ جیلوں کے معاملات، عدالتوں اور کچہریوں سے بھی بچ جائے۔ اس سارے بنیادی مقصد کو پانے کے لیے وہ ان ہاؤسز کے اندر حاضریاں لگوا رہے ہیں بار بار جا کے، اور ان کو انشور کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کچھ نہیں کرنے والے، مہربانی کرو ہم پہ حالات رکھو۔ سو دس از دا ریزن بیہائنڈ کہ ابھی تک 5 اگست سر پہ آ گیا، کہیں کوئی مومنٹن نہیں، کہیں کارکنان کی ایکٹیویٹی نہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی، کہیں کوئی چھوٹی موٹی ریلیز یا جلسے یا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں مل رہے۔ ان کے جو جتنے بھی اراکین ہیں وہ اسمبلی میں، قومی میں بیٹھے ہیں یا صوبائی میں، ان کے ڈیروں کے اوپر ویرانی چھائی ہوئی ہے، کوئی پلاننگ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ ورنہ نارملی جب آپ اس قسم کے اجتماعات کی کال دیتے ہیں یا کوئی پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک جمع افیر ہے، وہ مختلف ٹولیوں کی صورت میں، پاکٹس کی صورت میں، ورکر کی صورت میں وہ سرگرم نظر آتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہم پورے نہ صرف ملتان، پورے ساؤتھ پنجاب کو اگر ہم دیکھ لیں، پورے ساؤتھ پنجاب میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔
نے جیسے پارٹی اختلافات کی بات کی، تو کیا یہ بڑی وجہ بن سکتا ہے اس تحریک کی ناکامی کی؟ اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ باہر نکلیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی جماعت کا کارکن، جتنی بھی اسٹیبلش جماعت ہو، اس کا کارکن جب تک آپ موبلائز لیڈرشپ نہیں کرتی، اس کو لیڈر جب تک موبلائز نہیں کرے گی، کارکن باہر نہیں نکلتا ہوتا. یہ دنیا، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہی ہے کہ آپ جب کال دیتے ہیں، اور کال کے لیے جب رہنما وہ مقامی سطح کے ہوں، صوبائی سطح کے ہوں یا قومی سطح کے ہوں، جب تک وہ خود ایکٹیویٹ نظر نہیں آئیں گے، خود لوگوں کو کارکنان سے ملنا ملانا، مختلف پاکٹس کے اندر کارنر میٹنگز کرنا وہ سٹارٹ نہیں کریں گے، تو لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ نکلیں اور اپنے اوپر پرچے کروا لیں اور اسٹیٹ کے اگینسٹ جا کے کھڑے ہو جائیں. اور ان حالات میں کہ جب پاکستان جو ہے ایک معاشی سفر کے اوپر جو ہے ٹیک آف کر چکا ہے، تو لوگ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی جماعت ہے، آلدو کے وہ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ کارکنان بڑے دکھی ہیں کہ کوئی نظام نہیں وضع ہو رہا، کوئی لائن ڈرا نہیں ہو رہی. ہر کسی کی اپنی مسجد ہے، علی امین گنڈا پور کی اپنی ایک سیاست ہے، علیمہ باجی کی اپنی ایک سیاست ہے، بیرسٹر علی گوہر کی اپنی ایک سیاست ہے، پھر ان کے سلمان راجہ کی اپنی سیاست ہے، اسی طریقے سے زرتاج اور اون بپی کی اپنی سیاست ہے. تو ان کی سیاستوں کے سارے رخ اور سارے محور اپنی ذات کی ہے تو ڈیفینس میں لگی ہوئی ہیں یا اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں لگی ہوئی ہیں. بیسیکلی وہ چاہ نہیں رہے کہ عمران خان باہر ہیں. دیکھیں، عمران کا باہر آنا شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے. میں بڑا کنونسنٹ کلیئر ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو جو ہے اتنی آسان شرائط پہ نہیں چھوڑے گی اسٹیٹ. ڈیفینیٹلی آپ اس کے بیک اینڈ کے اوپر جائیں کہ ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی 9 مئی کی صورت کے اندر کہ جس میں وہ خواب جو کہ ہمارا بدترین دشمن بھارت، وہ جو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، ہم نے امر حقیقی کر دکھایا. ہم نے اپنی فوج کی، شہداء کی یادگاروں کو، بڑے سینسٹیو سپاٹس کو پاکستان کے اندر، کور کمانڈر ہاؤس کو، قائد اعظم علیہ رحمہ کی جو پرانی رہائش گاہ تھی اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا، جلایا، گرایا. یہ وہ ایک ایسا خوفناک اور میسو پیغام آپ نے دنیا کو دیا جس سے کسی بھی ملک کی سالمیت ایٹ اسٹیک چلی جا سکتی تھی. سو ایز اے پاکستانی، مجھ سمیت ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ خدا کرے کہ قیامت تک جو ہے دوبارہ 9 مئی نہ آئے. بالکل کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے پاکستان کی سالمیت ایٹ اسٹیک چلی جائے یا دشمنوں کو موقع ملے کہ وہ گرویدہ ہو جائیں ایسی علائشوں کا جو کہ سیاسی علائشیں بن چکی ہیں، جو کہ سوسائٹی کے اندر صرف تعفن پیدا کر رہی ہیں، نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. سو خدا کرے کہ کبھی وہ دن دوبارہ 9 مئی نہ آئے. سو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں کنونسنٹ کلیئر ہے، اور ان سے بھی زیادہ فوج کنونسنٹ کلیئر ہے کہ وہ کسی صورت بھی 9 مئی کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں. سو خان صاحب کا چونکہ بانی تحریک انصاف ہونے کی حیثیت سے اپنی مطلب کارکنان کے اعتبار سے یا اپنی مومنٹس کے اعتبار سے، یا اگر ایک لمحے کے لیے مطلب میں اور آپ ایک صحافت کی طالب علم کی حیثیت سے یہ سوچ بھی لیں کہ خان صاحب کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ خان صاحب نے کنڈیمینیٹ بھی نہیں کیا اس واقعے کو. بالکل اس کے اوپر اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی واضح نہیں کی. وہ ہمیشہ کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس ایسا لے کے آ جاتے ہیں جس سے وہ 9 مئی کی ملامت مذمت کرتے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. سو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پاکستان کی عدالتوں کے لیے بھی، انصاف کے تمام فورمز کے لیے بھی، کہ ایسا کیسے ہوگا کہ اگر 9 مئی کو انفولڈڈ آپ کہیں گے جی مٹی پاؤ جاندی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ پاکستان میں سیٹ کرنے کے لیے چلے جائیں گے کہ جب بھی جس کا دل کرے گا، جب دل کرے گا وہ پاکستان کے جو سینسٹیو پارٹس ہیں ان کو اوپر جا کے اٹیک کر دے گا. سو اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلنے والی. سو ان کی خواہش کے مطابق تو عمران خان چھوٹنے والے نہیں ہیں. سر جیسے ابھی آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، سزائیں بھی ہوئیں، لیکن اب اگر کل لوگ نکلتے ہیں تو حکومت پوری کوشش کرے گی اپنی ریٹ منوانے کی، اور ظاہری بات ہے فورس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے خدا نہ خواستہ جو 9 مئی کا واقعہ وہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی کہیں کسی صورت وہ دم ہم کم از کم اس وقت کی صورتحال میں نظر نہیں آ رہا. اور میں تو دعا گو ہوں اللہ کرے قیامت آ جائے، قیامت کی صبح قائم ہونے تک دوبارہ 9 مئی نہ ہو. کسی بھی ملک کے لیے 9 مئی جیسے واقعات کا ہونا یہ اس کو بنیادی طور پہ تورا بورا میں بدلنے کے مترادف ہیں. آپ ایک سوورن اسٹیٹ ہیں، دنیا کی 25 کروڑ آبادی کا 5واں بڑا ملک ہیں، آپ کی ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے، آپ نیوکلیئر پاور ہے. ایسی چیزیں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے.
اور اس میں تو معذرت کے ساتھ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، خواہ وہ اس وقت تحریک انصاف کے کھاتے میں جاتا ہے معاملہ یا کسی اور کے کھاتے میں جاتا ہے، یہ وی مسٹ شوڈ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں اس بات پہ کنونسڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے جتنے ملوث ملزمان ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، خواہ وہ کسی بھی منصب کے لوگ رہیں، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ایک ایسی نوشتہ دیوار رقم ہو جانی چاہیے کہ آئندہ کوئی یہ دوبارہ سوچنے کی بھی حماقت نہ کرے۔ سر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ دم خم نہیں نظر آ رہا، کوئی کارنر میٹنگز بھی نہیں ہو رہی، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو قیادت ہے، بیرسٹر غور صاحب، علیمہ خان صاحب کا ریسنٹلی بیان بھی آیا کہ 14 اگست کو جو ہے وہ پیک ہوگی ہماری تحریک کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے پچھلی تحریکوں میں ایسا کیا نیا تھا، کیا نہیں تھا، اور اس تحریک میں ایسا کیا نیا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پر امید ہے کہ یہ ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، وہ ایک شاعر کا شعر ہے، شاکر تو آپ سے آنا ہی، مطلب ہے کہ ان چہرے بتا رہے ہیں کہ تحریکوں کی جو مطلب ہے کہ جو نتائج نکلنے تھے وہ ان کے سامنے آ گئے۔ وہ خود ایک جو پاکستان تحریک انصاف نے جو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کو پھر اب وہ پولیٹیکل الائنس میں انہوں نے ڈال دیا فیس سیونگ کے لیے۔ بیکاز آف دیٹ ایک غیر مطلب ہے کہ جانبدارانہ اگر آپ تجزیہ پیش کریں تو یہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسلز اتنے نہیں ہیں، آپ جو بات کر چکے، جو اعلان کر چکے، جو بھبکی آپ مار چکے ہیں، اس کو منوان عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کے مسلز نہیں ہیں۔ سو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اب جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس اور آئینی دفاع کی ایک الائنس بنا کے آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ تحریک انصاف کی ہے، تحریک انصاف کی کال پہ یہ تحریک اٹھی تھی، لیکن تحریک انصاف نے اس کی قیادت جو ہے محمود اچکزئی صاحب کے ذمہ ڈال دی۔ بالکل۔ اب صورتحال بڑی واضح ہے کہ وہ مطلب خود ہمیں سب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب آپ جو بڑکیں مار چکے ہوتے ہیں اور ان بڑکوں کے اوپر عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت آپ میں نہیں رہی ہوتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ دائیں بائیں کارنرز میں جاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی غلطی تھی جو انہوں نے کی۔ میری ایک رائے کے اندر پوری تحریک انصاف کو، ان کی تمام مقامی قیادت سے لے کے صوبائی اور مرکزی قیادت تک سب کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ اپنی جنگ جو ہے وہ سڑکوں کی بجائے یا ایوان میں لڑیں یا پھر آپ جو ہے عدالت کے جو ہے فورمز کے اوپر لڑیں، تو ہی جا کے آپ کی جان بخشی ہو سکتی تھی۔ اس طریقے سے کہ اتنی بڑی مطلب ہے کہ سیاہ تاریخ کے ساتھ 9 مئی کی کالک فیس پہ ملی ہوئی ہو آپ کے، اور آپ دوبارہ ہیڈ آن کرنے کے لیے نکل رہے ہوں، اور اس مہینے کے اندر کہ جو پاکستان کے قیام کا مہینہ ہے، اور اس دن کو آپ کہتے ہو کہ ہم پرائم پہ لے کے جائیں گے اپنی تحریک کو، کہ جس دن قیام پاکستان کا دن ہوگا، لوگ جشن منانے کی طرف جائیں گے، لوگ پاکستان کے 78ویں جو ہے وہ سالگرہ منا رہے ہوں گے، پاکستان کے قیام کی سالگرہ منا رہے ہوں گے، اس دن آزادی کے ملی ترانے بجائے جا رہے ہوں گے، اس وقت وطن سے محبت کی آبیاریاں اور باتیں کی جا رہی ہوں گی، اور آپ پاکستان کے خلاف جو ہے، پاکستان کے نظام کے خلاف، پاکستان کی پارلیمان کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف آپ سٹیجیں سجائیں گے۔ سو ایک پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ان کی تحریک کا ہمیشہ بہت انمیچورٹی کا مظاہرہ کیا تحریک انصاف نے اپنے قیام سے لے کے آج تک۔ پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل لائنز لینے کی کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پریشر پالیٹکس کی جائے، ڈرایا جائے، اداروں کو زیر عتاب لایا جائے، اپنے سیاسی مخالفین کو گردن سے دبوچ لیا جائے۔ اس طریقے سے سیاست چل سکتی ہے، چلی ہوئی ہے ان کی، اور بڑا راج رہا، لیکن ان کا انجام وہ نہیں ہو سکتا کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ اب کیا برا وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دیکھا؟ بالکل، کتنی بڑی ان کی لیڈرشپ، ٹاپ لائن ان کے بانی سے لے کے بے نظیر صاحبہ کی شہادت تک کا سفر دیکھ لیں، جیلیں، قیدیں، صعوبتیں، 12 سال ان کے آصف علی زرداری، 30 to 35 ایئرز کے بعد انصاف ملا، عدالتی قتل کا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے سیکنڈ لائن آپ آ جائیں، دوسری طرف آ جائیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، کیا انہوں نے مطلب کئی بار اپنے جیلیں نہیں بھگتی؟ کیا انہوں نے ناجائز مقدمات کا سامنا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مظالم
خندہ پیشانی سے نہیں سے؟ کیا ان کی پوری یہ پاکستان تحریک انصاف آج جس بات کے اوپر مطلب ہے کہ وہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے، کیا ان کے دور میں درجنوں کی تعداد میں پولیٹیکل قیادتیں پابند سلاسل نہیں تھی؟ بالکل. کیا نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گرفتار نہیں ہوا؟ کیا شہباز شریف 1.5 سال 2 سال جیل میں نہیں رہا؟ کیا حمزہ شہباز شریف نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا حسن اقبال نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا خواجہ آصف صاحب انہوں نے جیل نہیں کاٹی؟ آپ ٹاپ ٹو باٹم اٹھا کے دیکھیں، رانان ثناء اللہ نے جیل نہیں کاٹی، حنیف عباسی نے جیل نہیں کاٹی. کیا ان سارے مقدمات کو آپ دیکھ لیں. اور دوسری طرف میں نے پیپلز پارٹی کا آپ کو ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں، ان کے اپنا اپوزیشن لیڈر جو تھے اپنا سندھ کے جو ہیں سکھر سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے جیل نہیں کاٹی. وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی تھے، جیل میں بھی تھے. فریال تالپور کیا عید کے دن جو ہے چاند رات کو پابند سلاسل نہیں ہوئی؟ کیا آصف علی زرداری بیماری کے باوجود جیل میں نہیں رہی؟ سو یہ کہنا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی انوکھا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا. اب دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو وائس اینڈ ورثہ کرتے ہیں ہم. دونوں پولیٹیکل پارٹیوں نے کیا کوئی ان کے دامن کے اندر 9 مئی کی کوئی جیسی سیاہ رات ہے؟ بالکل نہیں ہے. انہوں نے باوجود اس کے کہ عدالتیں یک طرفے فیصلے دے رہی تھی، مطلب ہے پاکستان میں دودھ پیتے بچے سے لے کے قبر کی اندر ٹانگیں لٹکائے بندے تک ہر بندے کو پتہ تھا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے عدالتوں کے دروازے کھڑکائے. باہر بیٹھے تھے نا میاں نواز شریف صاحب، وہ پاکستان آئے، انہیں پتہ تھا کہ پولیٹیکل جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس وقت انصاف نہیں فراہم کرے گا، انڈر پریشر ہے. لیکن پھر بھی وہ اس در پہ آئے، وہ لینڈ ہوئے اور جیل گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرا ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، صحافت کے نوزائیدہ بچوں کی حیثیت سے، میری رائے میں، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی کم از کم اپنا نیا اسٹیبلش ماڈل بے شک نہ بنائیں، ماضی کے اندر پاکستان کی سیاست اور سیاسی جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو عدالت کے در و دروازے نہیں چھوڑنے چاہیے تھے. آپ کو ایک فورم پہ شکست کا سامنا، اگلے فورم پہ جاتے اور بار بار عدالت کے دروازے کھٹکاتے رہتے. دیکھنے کی بات ہے کہ آپ کو آزاد طور پر بھی، جب آپ آزاد اراکین کے طور پر بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے، آپ کو زیادہ تر سیٹیں ملی. آپ ایوان میں اگر لڑتے تو آپ انفلوئنس کر سکتے تھے، آپ کے پاس پاور تھی، آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے، لیکن آپ نے احتجاج کیا، بائیکاٹ کر دیا جتنے بھی اجلاس وغیرہ ہوئے. تو اور دوسری بات ابھی آپ نے بات کی کہ ایوان کا، عدالت کا، تیسری بات یہ کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں حکومت ملی ہوئی ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو فیسلٹیز دیتے، اپنے قائد کا جو ویژن ہے اس کو زندہ رکھتے، تو لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بن گئی، دوبارہ سے کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی بڑھ گئی جو پہلے ختم ہو چکی تھی، تو اس کو آپ زندہ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. دیکھیے آکاشا، اگین ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے آپ بلا شرکت غیر خیبر پختونخوا میں 3rd ٹرم گورنمنٹ کے اندر ہیں، بلا شرکت غیر، تمام تر پرائم پوزیشنز پولیٹیکل اور انتظامی عہدے اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس وقت خیبر پختونخوا جس قدر نامساعد حالات کا شکار ہے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لا اینڈ آرڈر دنیا کے اندر کہیں بھی ایٹ رسک ہو تو وہاں کی ڈیولپمنٹ، وہاں کی ایجوکیشن، وہاں کے ہیلتھ، وہاں کے روزگار، یہ سب ملیا میٹ ہو جایا کرتے ہیں. آپ کس چیز کی بہانے بازی کر رہے ہیں؟ تیسری دفعہ حکومت کے اندر ہے، 12 سال سے اقتدار ہے کہ آپ کا ایک رات بھی ختم ہوئے بغیر مسلسل چل رہا ہے. آپ کو کوئی پولیٹیکل ہیڈ آن کرنے والا، ٹیک آن کرنے والا اس صوبے میں نہیں ہے. لیکن حالت ظاہری ہے کہ کرپشن سے عبارتیں، میسو کرپشن، میگا اسکینڈل کرپشن کیسز ہیں، ریسنٹلی آیا قتل و غارت غری ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان جو کہ دنیا کے اندر ہم آپ پازیٹیو فیس دکھانے کی آپ کوشش کر رہے تھے، آپ ہی کی اپنی حکومت جب تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ٹورزم کو بڑھا رہی تھی. حالت یہ ہے کہ ایک ہی ماہ کے اندر 2 افسوسناک واقعے ہوتے ہیں، اور مطلب ہے کہ درجنوں پاکستانی جو ہے گھنٹوں امداد کے لیے تڑپتے، سسکتے، پکارتے رہتے ہیں اور آپ ان کو ریسکیو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ سے پولیٹیکل ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، آپ گڈ گورننس کے نام سے بھی واقف نہیں رہے، تو آپ کس بنیاد کے اوپر سیاست پاکستان میں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن چل رہی ہے آپ کی سیاست. ہونا کیا چاہیے تھا کہ کہیں آپ رول ماڈل بنتے، لوگوں کو اتنا ڈیلیور آپ کر چکے ہوتے، لوگوں کے مسائل کو اس قدر حل کر چکے ہوتے، امن کا اس صوبے کو گہوارہ بنا چکے ہوتے،
تعلیم اور صحت کے میدان کے اندر آپ انقلاب لا چکے ہوتے تو یقین کریں کہ آج جتنا بے بسی کا شکار پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہے کبھی بھی نہ ہوتی. لوگ نکلتے, آپ کا پیٹرن ہوتا, آپ نے سیٹنگ ایسی لگائی ہوئی ہوتی کہ لوگ مثال دیتے کہ یار ہمیں کے پی کے جیسا صوبہ چاہیے. اب لوگ ان کمپیئر ٹو دا بلوچستان بھی کنسیڈر کریں تو لوگ ریٹ بلوچستان کو کرنے لگے ہیں کہ بلوچستان میں گورننس کی حالت خیبر پختونخوا سے قدرے بہتر ہو گئی ہے. سو یہ ایک لمحہ فکری ہے. پنجاب اور سندھ کی تو بات چھوڑ دیں. سو آپ تو پولیٹیکل گراؤنڈس کے اوپر بھی نیچے گر رہے ہیں, مورل گراؤنڈس کے اوپر بھی نیچے آ رہے ہیں, لوگوں کے مال و جان کے تحفظ میں آپ بری طرح ناکام ہو گئے. تو ان حالات کے اندر آپ کی تحریکیں سر نہیں اٹھا سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں گھر سے جب باہر نکلوں گا تو میرے سامنے ہے کیا, کس کے لیے قربانی دوں گا. کہ وہ 3.5 سال کی گورننس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں رہی, مہنگائی, کرپشن, بدعنوانی اور یہ جو اپنا پنکی صاحبہ کا راج, پھر بزار صاحب کا حکومت, طرز حکومت, اور اسی طریقے سے ہر صوبے کے اندر مس گورننس کی مثالیں. تو آپ نے ایز نیوٹرل پاکستانی, ایک عام ایسے پاکستانی جس کی کوئی پولیٹیکل ول نہ ہو, اس کے لیے سوچنے کے لیے خالی نعرے رکھے ہیں آپ نے. سو حالات اور وقت بدل چکا. اب جو اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو بنا کے کنکریٹ کا ایک ٹاور بنا چکی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک سے نکل چکی. سو اب تو آپ کے پاس چانس تھا کہ آپ کام کرتے, لوگوں کو سرو کرتے اور لوگوں کو کھینچتے, اپنی طرف موبلائز کرتے کہ یہ ویژن ہے ہمارے لیڈر کا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. اس ویژن پہ لوگ شاید اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بھوک ہڑتال کر دیتے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دلی دور است. اچھا سر, اب ہم بات کر لیتے ہیں سلیمان اور قاسم کے پاکستان آنے کے بارے میں. جب سے یہ تحریک کا اعلان کیا گیا ہے, شور مچا ہوا ہے, سارے پارٹی لیڈرز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر ہیں ان کا یہی بیان نظر آتا ہے کہ وہ آئیں گے, تحریک کو وہی لیڈ کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک انٹیریئر منسٹری کی جانب سے ویزا ایشوز نہیں کیے گئے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان آ پائیں گے؟ اگر ہاں تو کیا وہ اس تحریک کا بھی حصہ بن پائیں گے؟ کیونکہ وہ نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے, پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے تو وہ اس طرح کی تحریکوں کا حصہ نہیں بن سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آکاشا, ان کے پاس نائکوپ ہے پاکستان کا, پاکستان کی جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ نیم ریزیڈنٹ نیشنلٹی ہولڈر وہ ہیں. سو پاکستان وہ آ سکتے ہیں, پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اب یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ بات کی جا سکتی ہے کہ جی ان کو تو ویزا ایشو نہیں ہو رہا, جبکہ آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, 15 سے 20 روز پہلے جمائمہ خان جو ان کی والدہ محترمہ ہے, ان کی کلیئر کٹ انٹرویو بھی تھا اور گفتگو بھی تھی کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان قاسم اور سلمان نہیں جائیں گے. خود آج سے چند روز پہلے, 3-4 روز پہلے, جب 1 گھنٹے سے زائد بانی تحریک انصاف سے ان کے بیٹوں کی بات کرائی گئی تو عمران خان نے ہی ان کو کہا کہ وہ پاکستان تحریک کا حصہ بننے نہیں آئیں گے. وہ باپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کی لیڈرشپ یعنی کہ ان بچوں کی والدہ اور والد وہ خود ہی کنونس اینڈ کلیئر نہیں ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان میں آ کے سیاسی سرگرمیوں کو لیڈ کریں گے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ لوگوں کے بچوں کو گھروں سے نکالیں اور آؤ جی ریاست گاہ لڑنے نکلیں؟ تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. عملاً آپ کو ثبوت دینا چاہیے تھا. یہ اناؤنسڈ آپ نے تحریک بہت ٹائم پہلے کر دی تھی, تو اس کے لیے ویزے کا حصول, اس کے لیے معاملات, اس کے لیے پرو ایکٹیو پرفارمنسز آپ کو کرنی چاہیے تھی. لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں احتجاج کرنا, سیاسی بزم کے اندر اپنے حق کا آزادی اظہار کرنا, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہونا چاہیے. ساتھ ہی پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ میک شور کرانا چاہیے کہ جو ان کے کریکٹر پہ 9 مئی جیسے واقعات ہیں آپ ان کو اچھا اس کے بعد جب بھی یہ تحریک نکلی تو اسلام آباد پہ بلڈوزر کرینے لے کے, جو کرینے اور بلڈوزر وہاں لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتے جو ڈوب رہے تھے وہاں, وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک ریاست کسی کے باپ کا مال تو نہیں ہے نا وہاں کی جو مشینری ہے, بالکل وہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا مال ہے, پاکستان کے ٹیکسوں سے خرید کی گئی, پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے. آپ وہی ٹیکسوں سے کمائی ہوئی یہ امین گنڈا پور کے باپ کی مشینری تھی جو لے کے آپ اسلام آباد پہ چڑھ جاتے ہیں. کی چڑھائی کے لیے تو استعمال ہو جاتی ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کے باپ کی مشینری ہے, ان کی ذاتی میراث ہے وہ,
کہ وہ اٹھاتے ہیں مشینری کو اور لا کے پاکستان کے اوپر. اسلام آباد میرے ٹیکسوں سے بنا ہے, آپ کے ٹیکسوں سے, کسی کے باپ کے پیسے کا اسلام آباد ہے, کسی کی ذاتی جاگیر ہے اسلام آباد, تو میرا پیسہ ہے, پاکستانیوں کا پیسہ ہے. آپ اس پیسے سے جس سے آپ کی کے پی کے اندر مشینری, یعنی کہ میرے پاکستانیوں کے پیسے سے جو مشینری لی ہے اور میرے ہی پاکستان کے اوپر جو پاکستان کا فیڈرل ہے, آپ اس کے اوپر حملہ آور کر دیں گے, آپ اس کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نکلیں گے, اس کو جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. پھر آپ ریاست کو, جب ریاست اپنی ڈیفنس کے اندر باہر نکلتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں گولیاں سیدھی مار دی. اور تو اپنے خود بھاگ جاتے ہیں موقع سے ان کو مارنے کے لیے. پھر ان کی لاشوں پہ یا ان کے زخموں کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. بالکل. پھر کہتے ہیں جی مطلب ہے کہ جی اسٹیٹ فائرنگ مار دی اسٹیٹ. تو بھائی آپ کسی کے گھر پہ حملہ کریں گے تو آپ کو ہار پھولوں کے تو نہیں پہنائے گا کوئی. سو اس طرز سیاست کو پاکستان کے اندر گنجائش نہیں ملنی چاہیے. سیاست میں احتجاج, سیاست میں مارچ, سیاست میں ریلیاں, سیاست کے اندر اپنے پیغام کی ترسیل سب کا آئینی اور قانونی حق ہے. لیکن اس طرز سیاست جس کی تاریخ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو روزنامچے میں لکھی ہوئی ہے, وہ اس کی اجازت کسی بھی پاکستانی کو نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ریاست کوئی بندوبست کر بھی رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی بقا کے لیے کر رہی ہے, اور ہمیں اس سے بڑھ کے دیکھنا چاہیے. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی ایفرٹس یہ کر رہے ہیں اسے یہ حاصل ہے. اس طریقے سے ریاستوں کو بلیک میل یا سسٹم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف, آج بھی وقت ہے, ان کی کروڑوں فالوورز پاکستان میں موجود ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, دل و جان سے ڈائی ہارڈ مطلب ورکر موجود ہیں. آپ ان کو سمت دیجئے. آپ نے بدتمیز بنا دیا پوری ایک جنریشن کو, آپ نے وہ گند پھیلا دیا جو آنے والی 100 سال تک آپ صاف نہیں کر سکتی سوسائٹی سے. اس قدر بدتمیزیاں, اوئے توئے, گالم گلوچ کے کلچر کو آپ نے اتنا پرووک کر دیا. آپ نے سوشل فیبرک کو لیرم لیر کر دیا, دھجیاں بکھیر دی, پھاڑ چیر کے رکھ دیا. خدا کے واسطے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. جو سوچ آپ کی ہے کہ جی بدتمیزی سے, الزام تراشیوں سے, گالی گفتار سے آپ چیزوں کو لے کے چل لیں گے, سر چلے گئے وہ دور. اب آپ مطلب اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسے ایسے گڑھوں میں دھسے پڑیں کہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کیجئے اور قانون کی سیڑھیاں چڑھیے. لوگوں کی لاشوں پہ نہ چڑھ کے باہر نکلے ان کھڈوں سے. جن گڑھوں کے اندر یہ خود گرے پڑے ہیں, لوگوں کی لاشوں کے انبار پہ نہ چڑھے. قانون کے راستے اپنائیں تاکہ اس صورتحال سے باہر نکل سکیں. سر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی پاپولیرٹی تھی عمران خان کی, اب وہ باقی رہی ہے یا نہیں؟ اور سیکنڈ میرا لاسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ کیا مستقبل قریب میں آپ عمران خان کو جیل سے باہر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جیل سے تو ضرور باہر وہ آ ہی جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ ظاہری بات ہے کہ قانون کا اگر صحیح سامنا کریں اور صحیح طریقے سے کریں. اچھا پھر آپ کو ریاست تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھے گی کہ آپ ایٹ لیسٹ آن تو کریں نا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ایز مطلب آپ کی ڈائریکٹ ڈائریکشن نہیں بھی تھی, تو بھائی آپ کی پارٹی کے لوگ تو شامل ملوث کارکن رہے نا, آپ کی لیڈرشپ میں رہی نا, جن کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے ویڈیو ایویڈنسز سارا کچھ ہے, جتنے بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی, ایٹ لیسٹ آپ ان کی بقا کے لیے چلیں. آپ کو تو مطلب ہے کہ دیسی مرغی کے شوربے اور ہر چیز وہاں مل رہی ہے, ان کارکنوں کو بھی بیچارے دن رات وہاں سڑ رہے ہیں. ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے واسطے کیا ہو گیا اگر آپ ریاست ماں جیسی ہیں, ماں کو کہیں کہ غلطی ہو گئی, ماں ہے نا, اور ان بیچاروں کو جو بے گناہ اندر ہیں ان کے سڑ رہے ہیں بیچارے لوگ, ذہنی مریض بن گئے, ان کے ماں باپ بیچارے. اچھا یہ وہ ہمارے ہاں ایسا گندا پولیٹیکل کلچر ہے کہ کارکن آپ کے زیر عتاب ہوتے ہیں, جو چند نام ہیں بڑے بڑے نام, وہ ٹی ویوں پہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, ان کو فنکارہ پوزیاں کرنا آتی ہیں, سارا کچھ وہ کر لیتے ہیں, ان کو پوری لیگل کاؤنسلنگ ٹیمیں مل جاتی ہیں. عام آدمی بیچارہ وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے. بالکل. اس کے ماں باپ بیچارے کوئی روزی روٹی سے جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, بچے بلک رہے ہیں, 3 سال 3 ماہ کی بچیاں گود میں چھوڑ کے جیلوں میں پڑیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور ریاست ماں جیسی ہے, ریاست کو کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں سیف ایگزٹ دیں, اور سیاست کو سیاست کے انداز سے کریں, بدماشی کے طرز عمل سے نہ کریں. بالکل. تب جا کے آپ پاکستان کے سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں. قوم قبول کرے گی, میں اور آپ بیٹھ کے قبول کریں گے, لیکن ذی شعور لوگ کبھی بھی اس قسم کی وائلنس پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے. جو بنے تھے ان کو حالات اور واقعات نے سمجھا دیا, نہیں سمجھایا تو وہ اپنی ہٹ درمیوں کے باعث پھر کوئی ایسی حرکتیں کریں گے, پھر قانون ان کو سمجھا دے گا.
ہمیں وقت اور حالات کے مطابق چیزیں کرنی ہیں، اور حالات اور وقت کا تقاضا کر رہا ہے کہ من حیث القوم. لیکن دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اسرائیل جہاں سے بیٹھتا ہے مسلم کنٹریز کو داغ رہا ہے، وہ بربادی پھیرے جا رہے ہیں. آپ اپنے ملک کو ہی توڑ جائیں. آپ کو یہاں ہم پاکستان میں تو اسرائیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں. بالکل ہم اپنے اس نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کی سالمیت کا ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. سو ہمیں شرم آنی چاہیے ایز اے پاکستانی سیاستدان بھی، ایز اے کارکن بھی، ایز اے پوزیشن ہولڈر بھی، کہ میں اگر جرنلسٹ ہوں، آپ جرنلسٹ ہیں، مطلب ہے ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا مطلب ہے کہ تمیز تو کریں نیریٹو بلڈنگ کرتے وقت کہ کیا چیز پاکستان کے لیے ضروری ہے، کیا چیز غیر ضروری ہے. بالکل. کیا یہ طرز سیاست ضروری تھا، اس پہ بات کی جا سکتی تھی، اس کی حمایت کی جا سکتی تھی، یا مستقبل میں ایسا طرز سیاست کو اختیار کرے گا تو ایز اے جرنلسٹ میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. سو اتنا تو ہمیں اپنے منصب سے انصاف کرنا چاہیے، تبھی جا کے آپ پاکستان کو ایک اچھی نیشن کے طور پہ دنیا میں لے کے جائیں گے. ادروائز آپ کو اسرائیلی حملے کی اور بھارتی حملے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی. تھینک یو سو مچ یاسر صاحب، آپ آئے، ہمیں آپ نے وقت دیا اور بہت اچھی ڈسکشن ہماری رہی. کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے، کون سا لیڈر کس طرح کی سیاست کر رہا ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، عوام کو باہر نکالنا ہے، تو ان کو اپنے بچوں کو بھی نکالنا ہوگا اور ایک پرامن طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہوگا. پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے تو شاید آپ کو کامیابی ملے. لیکن اگر آپ کا وہی ذہن ہے کہ 9 مئی دہرایا جائے گا تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور پھر سے وہی ہوگا کہ بے گناہ شہری جو ہیں، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پھر جیلوں میں جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشا اقبال کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.